جب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، حضرات میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی وہاں پر موجود ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی میدان محشر میں ہوں گے، ہر نبی کی امتیں وہاں پر موجود ہوگی، لیکن آقا فرماتے ہیں جب تک میں محمد جنت میں قدم نہ رکھوں گا تب تک کسی نبی کو جنت میں جانے کی اجازت نہ ہوگی، اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گی تب تک کسی نبی کی امت کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حضرات ناز کرو اپنے نصیبے پر، ناز کرو اپنی قسمت پر، اللہ نے ہمیں اور آپ کو سرور کائنات کی امت میں پیدا فرمایا، سردار دو جہاں کی امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے نسل انسانی کی رہبری و ہدایت کے لیے، نسل انسانی کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کو پیدا فرمایا۔ ہر نبی اپنے زمانے میں آتے رہے، اپنی اپنی قوم کو سیدھی راہ کی دعوت دیتے رہے۔ حضرات اللہ نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو خوبی عطا فرمائی۔ وہ کون سا کمال ہے جو آپ کے وہ نبی کو خوبی عطا فرمائی، لیکن قربان جاؤ اپنے آقا کی عظمت پر، اللہ نے آپ کے نبی کو تمام نبیوں کے کمالات کا جامع بنا کر پیدا فرمایا، تمام نبیوں کی خوبیوں کا جامع بنا کر پیدا فرمایا۔ آپ کے نبی کی شان کیا ہے، آپ کے نبی کا مقام کیا ہے، آپ کے نبی کی کیسی عزت ہے، آپ کے نبی نے آپ سے کیسی محبت کی ہے۔ اے لوگو، آج آپ کی محبت کا معیار یہ ہے، آپ کی محبت کا معاملہ یہ ہے، آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو نئی دنیا تو مکان بنانے کے بعد اپنے نبی کے نام محفلیں میلاد سجاتے ہیں۔ بیٹے کا خطہ کرنا ہوتا ہے تو نبی کے نام محفلیں میلاد سجاتے ہیں۔ بیٹا بیٹی کی شادی دلانی ہوتی ہے تو نبی کے نام محفلیں میلاد سجاتے ہیں۔ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو ذکر خدا و رسول کی محفل سجاتے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی محبت کا معاملہ ہے، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، جس نبی سے آپ ایسی محبت کرتے ہیں اس نبی نے آپ سے کیسی محبت کی ہے، اس نبی نے آپ سے کیسی الفت کی ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے، علماء شاہد ہے، احادیث مصطفیٰ آئی شاہد ہے اس بات پر، آقا جب پیدا ہوتے ہیں دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے آپ کے نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنی گنہگار امت کو یاد کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، رب حبلی امتی کی صدا دیتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ جبھی تو شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضرات اپنے نبی کی شان دیکھو، اپنے نبی کا مقام دیکھو۔ مصطفیٰ کریم اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے اس دنیا کی جہالت کا حال یہ تھا، اس دنیا کی تاریکی کا عالم یہ تھا، اس دنیا کی گمراہیت کا حال یہ تھا کہ بچوں یعنی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کر بازار میں جایا کرتا، جس کے باپ بوڑھے ہو جاتے، جس کی ماں بوڑھی ہو جاتی تو اس کے ہی اولادیں، اس کے ہی بیٹے بھتیجے اپنے ہی بوڑھے ماں باپ کو لے کر بازار میں جایا کرتا اور اہل رئیس کے ہاتھوں میں اپنے ہی بوڑھے ماں باپ کو بیچ دیا کرتا، اور بیچنے کے بعد اس سے جو رقم ملتی تھی اس زمانے کی اولادیں اپنے ماں باپ کو بیچ کر جو رقم ملتی تھی اس کو اپنے آپس میں تقسیم کر لیا کرتا تھا، اس کو اپنے آپس میں بانٹ لیا کرتا تھا۔ اب آؤ اپنے آقا کی شان دیکھو، جب مصطفیٰ جان رحمت اس کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، نبی نے دنیا کے حالات کا جائزہ لیا کہ یہ دنیا والے اپنے ہی ماں باپ کو بازار میں بیچ دیا کرتے ہیں، اپنے ہی ماں باپ کو جھنکیاں دیتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے دنیا والوں، یہ ماں باپ تمہارے لیے بازار میں بیچے جانے والی چیز نہیں ہے، یہ بیچے جانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھو، اپنے ماں باپ کی تسلیم کو سمجھو، اپنے ماں باپ کے منصب کو سمجھو، اس لیے کہ اللہ نے جنت کو عرش میں سجا کے رکھا تھا، اللہ نے جنت کو عرش میں تیار کر کے رکھا تھا، میں محمد نے عرش سے جنت کو کھینچ کے لایا ہے، تمہارے ماں باپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، تمہارے ماں باپ کے
قدموں میں رکھ دیا ہے. اب کوئی باپ کوئی بیٹا اپنے ماں یا اپنے باپ کے قدموں کو چومے گا تو وہ کسی اور چیز کو نہیں بلکہ جنت یا جنت کے دروازے کو چومے گا. حضرات یہ مصطفیٰ جان رحمت نے سنایا ہے. یہ خبر ہمیں میرے آقا مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات اپنے نبی کی شان دیکھو. آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے. اسے ماں باپ جیسے کہ انہی ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے جس نے ان کے بچپنے میں ان کی پرورش میں اپنے خون پسینہ کو ایک کیا تھا. اسی ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے جس نے 9 ماہ تک اپنی گود میں رکھا تھا. اسی ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے جس نے دشمن کے مقابل اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی. اسی ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے, اسی ماں باپ کو پریشان کرتا ہے. اے میرے نوجوان مسلمان بھائیو, ماں باپ تمہارے پریشان کیے جانے کی چیز نہیں ہے. ماں باپ تمہارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اور ماں باپ اگر دنیا میں ہے تو بھی تمہارے لیے نعمت ہے. وہ دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو بھی تمہارے لیے نعمت ہے. کس قدر نعمت ہے. آؤ تاریخ اسلام پڑھو. ہم اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتے, ہم اپنے ماں باپ کی تقریب نہیں کر پاتے. لیکن ابتدا اسلام کا زمانہ ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم کے زمانے میں ایک ایسا نوجوان, ایک ایسی عورت ہے جس کے ساتھ 6 سال کا بچہ ہے. وہ اپنے 6 سال کے بچے کو لے کر مکہ کے ایک دیہات میں رہا کرتی ہے. 6 سال کا بچہ ہے, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافرہ عورت ہے, لیکن اس کے ساتھ 6 سال کا بچہ ہے. حضرات ایک دن کی بات کیا ہوتی ہے, شوہر کے انتقال کے بعد عورت جو بیوہ ہو گئی ہے, بیوہ پن کی زندگی وہ گزار رہی ہے, پریشانی کے عالم میں وقت بتا رہی ہے. ایسے عالم میں اس کے گھر میں غربت و افلاس کا ماحول ہے. پہننے کے لیے اچھا جوڑا نہیں ہے, کھانے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے. ایسے عالم میں اس بیوہ عورت کا ایک 6 سال کا جو بچہ ہے وہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو اپنی ماں سے پوچھتا ہے, اے ماں تم پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتی ہو, کیا تمہارے پاس کوئی اچھا جوڑا نہیں ہے, کیا تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں. ماں نے کہا بیٹا جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے گھر میں آمدنی کا ذریعہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے غریبی نے مجھے گھیر لیا ہے. میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے, میرے پاس کھانے کے لیے اچھا ساز و سامان نہیں ہے. ایسے عالم میں وہ 6 سال کا بچہ اپنے ماں سے کہنے لگا, اے ماں اگر ہمارے باپ انتقال کر گئے ہیں, باپ دنیا سے جا چکا ہے, تو ہمارے آئز و اقارب تو ہوں گے, ہمارے رشتہ دار تو ہوں گے, ہمارا چچا تو ہوگا, ہماری خاندان کا کوئی آدمی تو ہوگا. حضرات جب یہ پوچھا ماں بچے سے, بچے نے اپنی ماں سے, ماں نے کہا بیٹا ہاں رشتہ دار بھی ہے, دوست لوگ بھی ہیں, احباب بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ کے اس شہر میں تمہارا چچا رئیس مکہ کے فہرست میں اس کا نام آتا ہے. بڑی دولت اس کے پاس ہے, بڑی عالیشان بلڈنگ اس کے پاس ہے, بڑا کاروبار ان کے پاس ہے, بڑی تجارت ان کے پاس ہے, بڑے بڑے لوگوں سے اس کا رشتہ ناتا ہے. حضرات بچے نے کہا, اے ماں جب میرا چچا اتنا بڑا دھنی انسان ہے تو کیا ہم اپنے چچا کے پاس جا کر اپنے ماں کے لیے ایک جوڑا کپڑا لے کے نہیں آ سکتے؟ اے ماں اجازت دو, میں جاتا ہوں اپنے چچا کے پاس, اپنے چچا سے تمہارے لیے ایک جوڑا لباس لے کے آتا ہوں, ایک جوڑا کپڑا لے کر کے آتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, 6 سال کا بچہ ہے, اپنے ماں کو ایک اچھا جوڑا پہنانے کی تمنا نے اسے اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے. اب وہ 6 سال کا بچہ اپنے ماں سے اجازت طلب کرتا ہے, اے ماں اجازت دو میں اپنے چچا کے گھر جا رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹا دیکھو جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد سے تمہارے چچا نے ہم سے رشتہ کاٹ لیا ہے, ہم کو اپنے گھر بلاتا تک نہیں ہے, ہم کو اپنے رشتہ داری میں شمار تک نہیں کرتا, ہمیں اپنے خاندان و برادری میں گنتی تک نہیں کرتا ہے. اس لیے اے میرے لال اگر تو اپنے چچا کے پاس جائے گا میرے خاطر ایک جوڑا لباس دینے کے لیے تو تو جائے گا ضرور, لیکن تمہارے چچا کے پاس دھن دولت کی اس قدر کثرت ہے کہ وہ دھن دولت کے نشے میں بدمست ہے, وہ تمہیں اپنا بھتیجا شمار نہیں کرے گا, وہ تمہیں کپڑا نہیں دے گا. 6 سال کا بچہ کہتا ہے ماں مجھے اجازت دو, میں چچا کے پاس تمہارے خاطر جانا چاہتا ہوں, میں چچا
के पास तुम्हारे एक जोड़ा लिबास लेके आना चाहता हूँ। हजरात ऐसे आलम में मैं रुक के अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा, ऐ नौजवानों, तुम्हें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, तुम्हें माँ बाप से परवरिश किया है, परवान चढ़ाया है, तुम्हें माँ बाप ने जिंदगी बख्शी है, तुम्हें माँ बाप ने तो अब तक पाल पूछ कर जवान किया है। जरा अपने गरीबान को झांक करके देखो, क्या तुमने न जमाने रसूल के उस 6 साल के बच्चे की तरह कभी अपने माँ से ऐसी मोहब्बत की है, कभी अपने माँ की ऐसी ताज़ीम तकरीम की है? हजरात 6 साल का बच्चा है, लेकिन माँ के जिस्म में नया जोड़ा दिलाने के लिए, माँ की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए वो अपने घर से इजाजत लेके जा रहा है। 6 साल का बच्चा मक्का की वादियों से गुजर रहा है, संगलाख वादियों से गुजर रहा है, पहाड़ की घाटियों से गुजर रहा है, ओकीले पत्थरों से गुजर रहा है। वो 6 साल का बच्चा जाता रहा, कहीं गिरता है, कभी उठ के आता है, कभी कपड़े झाड़ता है। अलगर्ज ये कि परेशानी के आलम में एक लंबा सफर तय करके वो अपने चचा के गांव में पहुंचता है, अपने चचा के घर में जाता है। चचा के घर के करीब जब गया, 6 साल के बच्चे ने देखा चचा का एक आलीशान महल है, चचा के घर के दरवाजे पर एक दरबान बैठा हुआ है और चचा ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। वो 6 साल का बच्चा दरवाजे में गया, दरवाजे पर बैठे दरबान से जाकर कहने लगा, ऐ दरबान, तुम्हें पता है इस घर का जो मालिक है वो मेरा चचा है, मैं अपने चचा से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने चचा से मुलाकात करना चाहता हूँ। हजरात वो 6 साल के बच्चे ने जब ये कहा, ऐसे आलम में वो दरबान कहने लगा, दरबान ने देखा ये 6 साल का बच्चा अपने को मेरे मालिक का भतीजा बताता है, लेकिन इसका पहनावा ऐसा है, इसका बाल उलझा हुआ है, इसका चेहरा परागंदा है, ऐसे शक्लों सूरत से ये तो एक फकीर जैसा लगता है, फिर ये फकीर होकर मेरे इस मालिक का भतीजा कैसे हो सकता है? दरबान को यकीन नहीं होता है। दरबान ने सोचा शायद बच्चा झूठ बोल रहा है, इसलिए दरबान ने कहा, ऐ बच्चा, तू यहीं पर रुक, मैं तुम्हारे चचा के पास जाता हूँ, उससे इजाजत देता हूँ, अगर वो तुम्हें अंदर जाने की इजाजत दे देंगे तो मैं तुम्हें अंदर लेके जाऊंगा, वरना तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं। हजरात होता यह है कि वो दरबान वहां से उठ के अंदर गया, अपने मालिक को देखा, उसका मालिक अपने दोस्तों की झुरमुट में बैठे हुए बातें कर रहा है, अपने दोस्तों की महफिल में बैठ करके गुफ्तगू कर रहा है। दरबान करीब जाता है, अपने मालिक से जाकर कहता है, ऐ मेरे मालिक, दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा आया है, उम्र उसकी 6-7 साल की है, लेकिन पहनावा उसका फटा पुराना है, चेहरा उसका परागंदा है, सर के बाल उसके उलझे हुए हैं, लेकिन ऐ मेरे मालिक, वो 6 साल का बच्चा अपने आप को आपका भतीजा बता रहा है। क्या मक्का के किसी गांव में आपका कोई ऐसा भतीजा भी है जो गुर्बत व अफलास की जिंदगी गुजार रहा है, गुर्बत व अफलास के आलम में है? हजरात जैसे ही दरबान ने अपने मालिक से ये कहा तो मालिक अपने धन दौलत के नशे में बदमस्त था। मालिक ने बढ़ के कहा, नहीं, मक्का की सरजमी पर मेरा कोई भतीजा नहीं है, मक्का की सरजमी पर मेरे खानदान का कोई नहीं है, किसी को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है। हजरात मालिक ने इजाजत न दी। दरबान ने दरवाजे पर आकर मालबस बच्चे से कह दिया, ऐ बच्चा सुन, देख तुमको मेरे मालिक ने अपना भतीजा तक नहीं माना है, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता, तुमको यहाँ से वापस पलट के जाना है। हजरात वो 6 साल का बच्चा अब वहां से मायूस होकर वापस पलटा, अपने माँ के नामूस की हिफाजत के लिए एक जोड़ा लिबास लेने के लिए आया था अपने चचा की बारगाह से, लेकिन चचा ने लिबास क्या देता, वो तो अपने भतीजे को भतीजा तक नहीं माना, उसको अपने दरवाजे से वापस कर दिया है। अब वो 6 साल का बच्चा जब उसके मकसद में वो कामयाब ना हो सका तो उसके आंखों में आंसू आ गए, रोते रोते अपने घर की तरफ जा रहा है, रोते बिलखते अपने घर की तरफ जा रहा है। तो तारीख में है, एक चौराहे पर जैसे ही वो बच्चा पहुंचा, बच्चे ने क्या देखा, एक दूसरे सड़क से अल्लाह के रसूल के एक सहाबी आ रहे हैं। रसूल कौनैन के सहाबी ने जब उस छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा, नबी के सहाबी ने पूछा, या अय्युहा तिफ्ल कैफा तुबकी, ऐ बच्चा क्यों रोते हो? वो 6 साल का बच्चा कहता है, ए अजनबी मुसाफिर कहां से आ रहे हो, मैं क्यों रोता हूँ इसकी वजह जानकर तुम क्यों क्या करोगे, तुम अपने काम में जाओ, मैं अपना रास्ता जाता हूँ, मेरे हालात तुम पूछने का इरादा क्यों करते हो? हजरात जब
बच्चे ने ये कहा, नौजवान साहब रसूल फरमाते हैं, अरे बच्चा सुन, मुझे बता तुम किस परेशानी में मुब्तला हो, मुझे बता तुम्हें किस मुसीबत पे घेर रखा है, आखिर तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, बताओ तो सही। वो 6 साल का बच्चा बार बार इनकार करता है। फिर आखिर वो कहने लगा, ऐ आने वाला अजनबी मुसाफिर, बात असल ये है कि मेरे बाप दुनिया से जा चुका है, मेरा बाप दुनिया से जा चुका है, मेरी माँ बेवा हो चुकी है, मेरे माँ को पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, वो फटे पुराने कपड़े में मलबूस रहती है, मैं उस अपनी माँ का एक आखिरी सहारा हूँ। और इस मक्का के सरजमीन पर मेरा एक चचा है जो रईस आज़म है, जिसके पास दौलतों का अंबार है। ऐ आने वाला अजनबी मुसाफिर, मैं अपने चचा के पास अपनी माँ की नामूस की हिफाजत के लिए एक जोड़ा कपड़ा लेने के लिए गया था। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे चचा ने मुझे कपड़ा तो क्या देता, मुझे अपना भतीजा तक नहीं माना है, मुझे अपना भतीजा शुमार नहीं किया है, बस इसी सदमे ने मुझे चूर चूर कर दिया है, बस इसी सदमे ने मुझे चूर चूर कर दिया है, इसलिए मैं रोते हुए घर जा रहा हूँ। हजरात, इतना सुनना था, मेरे आका मुस्तफा करीम के प्यारे सहाबी ने इरशाद फरमाया, अरे बच्चा परेशान होने की जरूरत नहीं, इस मक्का की सरजमीन पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इस मक्का की सरजमीन पर कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता, कोई तुम्हें कपड़ा नहीं दे सकता। ऐ बच्चा, अगर अपने माँ के नामूस की हिफाजत के लिए तुम्हें कपड़ा चाहिए तो जाओ मस्जिद नबवी में, चले जाओ मस्जिद खाने काबा के सहन में चले जाओ, खाने काबा के सहन में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बैठे हुए हैं, उनकी बारगाह में चले जाओ, वो तुम्हारी फौरन मदद करेंगे। अल्लाह गनी। हजरात, जब मुसाहबी रसूल ने ये कहा, वो बच्चा वहां से सीधे खाने काबा की तरफ नहीं जाता है, सीधे पहले अपने घर जाता है, अपने घर का दरवाजा दस्तक दिया, माँ ने दरवाजा खोल के बाहर आकर अपने बच्चे को देखा, बच्चे को गोद में लिया और अपने माँ बच्चे से शफकत करने लगी, अपने बच्चे से पूछने लगी, अरे मेरे बेटे, क्या तुम्हारे चचा ने तुम्हें कोई मदद की है, क्या तुम्हारे चचा ने तुम्हें कोई मालो सर दिया है, क्या तुम्हारे चचा ने तुम्हें कपड़ा दिया है। वो बच्चा रो के कहने लगा, ऐ माँ, वो हमारी मदद क्या करता, उसने तो हमें अपना भतीजा तक नहीं माना, उसने तो मुझे अंदर जाने की इजाजत तक नहीं दिया, मुझे वहीं से वापस महरूम लौटा दिया है, मैं मायूसी के आलम में आया हूँ। माँ ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लाल, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुमको जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चचा तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन तू नहीं माना। बच्चे ने कहा, ऐ माँ, हाँ मेरे चचा ने मदद तो नहीं की, लेकिन जब मैं आ रहा था एक अजनबी मुसाफिर ने मुझे एक ऐसे इंसान का पता बताया है जो सहने काबा में रहा करता है, उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, सुना है कि वो गरीबों की मदद करते हैं, सुना है कि वो यतीमों का सहारा बन के आए हैं, सुना है कि बेसहारों का आसरा बन करके आए हैं। ऐ माँ, इजाजत दे, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए उनकी बारगाह से एक जोड़ा लिबास लेकर के आऊं। इतना सुनना था, माँ ने अपने बेटे को सीने से चिपका कर कहना शुरू किया, ऐ मेरे लाल, नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बात मत करना, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक नए दीन की तबलीग कर रहा है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बहुत बड़ा जादूगर है। ऐ मेरे लाल, खबरदार, उसके पास अगर तुम जाओगे, उसकी एक निगाह का आलम यह है कि जिस पर मोहम्मद की एक निगाह पहुंच जाती है, वो उसका कलमा पढ़ करके उसके दीन में दाखिल हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है। बेटा, तुम अगर जाओगे तो मोहम्मद का जादू तुम पर भी चल जाएगा, फिर तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान अगर हो जाएगा तो मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा तू है, तू भी चला जाएगा, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस यही तकरीर की आखिरी कड़ी है। 2-4 जुमले में मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम पे मंजिल पे लेता हूँ। नतीजा जो अखज़ करना है, वो 6 साल का बच्चा अपने माँ से जब इजाजत तलब करता है, माँ इजाजत नहीं दी, बातिल नाखास्ता, बहुत
اسرار کرنے کے بعد بچے نے کہا اے ماں اجازت دو، میں جا رہا ہوں، میں محمد کا دین قبول نہیں کروں گا، میں کلمہ نہ پڑھوں گا، میں مسلمان نہ ہوں گا، مجھے اجازت دو۔ اگر محمد ابن عبداللہ نے ہماری مدد کی تو ظاہر نصیب، ورنہ واپس چلا آؤں گا۔ ماں نے بادی میں ناخواستہ اجازت دی۔ اب وہ 6 سال کا بچہ سہنے کعبہ میں پہنچا۔ کعبہ کے دروازے میں جیسے ہی پہنچتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم جب صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کی نگاہ نبوت اٹھی، بچے کے چہرے پر پڑی۔ نبی نے بلال سے کہا بلال ذرا پتا تو کرو یہ چھوٹا سا بچہ روتے ہوئے کیوں آیا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ پریشان کیوں نظر آتا ہے۔ حضرت بلال جاتے ہیں، بچے سے اس کی خیریت طلب کرتے ہیں۔ بچے نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جیسے ہی بچے نے سارا ماجرا بیان کیا، حضرت بلال نے ساری بات نبی کو سنا دی۔ جیسے ہی میرے آقا کو اس بچے کی پریشانی معلوم ہوتی ہے، میرے آقا اس بچے کو قریب بلاتے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت دیتے ہیں۔ آقا اس وقت چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ نبی نے اس بچے سے کہا اے بچہ سن، تو میرا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، میرے دین میں داخل ہو یا نہ ہو، کیونکہ تم نے ماں کی ناموس کی حفاظت کے لیے تمہیں کپڑا چاہیے، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، یہ چادر جو ہم نے اوڑھ کے رکھا ہے اسی چادر کو لے کر کے جاؤ اور اپنے ماں کو یہی میری چادر اوڑھا دو۔ اللہ اللہ، حضرات نبی نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کر بچے کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب بچہ وہ چادر لے کے گھر چلا، اپنے گھر پہنچا، ماں نے پوچھا بیٹا کہیں تم نے محمد کا کلمہ تو نہیں پڑھ لیا، کہیں تو نے محمد کو نبی تو نہیں مان لیا؟ وہ 6 سال کا بچہ کہتا ہے نہیں ماں، میں نے پہلے ہی محمد سے کہہ دیا تھا اے محمد ابن عبداللہ، نہ تو میں تجھے نبی مانوں گا، نہ تو میں تمہارا کلمہ پڑھوں گا، نہ تو میں مسرب اسلام ہوں گا، میں تمہارے دین میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد بھی اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو میرے ماں کے لیے کپڑا دے دے۔ اے میری ماں، جیسا کہ میں نے محمد سے اتنا کہا، محمد ابن عبداللہ اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کر میرے ہاتھ میں دے دیے ہیں، یہ چادر میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ غنی اتنا سننا تھا۔ اب وہ ماں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا وہ محمد جس کے بارے میں پورے شہر مکہ میں جادوگر کی شہرت ہو گئی ہے، دنیا انہیں جادوگر کہتی ہے، دنیا اسے ساحر کہتی ہے، اے میرے بیٹے حقیقت میں وہ محمد ابن عبداللہ جس کے اخلاق کا اتنا بلند، جس کا اخلاق اتنا بلند ہو، جس کا کردار اتنا اونچا ہو، وہ محمد ابن عبداللہ کوئی جادوگر نہیں، حقیقت میں خدا کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، حقیقت میں وہ خدا کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ حضرات اب وہ ماں اپنے بیٹے کو گود میں لیتی ہے، در رسول پہ حاضر ہوتی ہے، میرے آقا کو سلام عرض کرتی ہے اور کہتی ہے یا محمد ابن عبداللہ، ہم نے تیرے اخلاق سے جانا کہ تم کتنا بلند، تمہارا اخلاق کتنا بلند ہے، اور اسی اخلاق سے ہم نے جانا کہ اس کائنات میں دین تو بہت ہے لیکن سب سے اچھا دین اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا دین ہے، سب سے بڑھیا مذہب اگر کوئی ہے تو تمہارا مذہب ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، تمہاری چادر ہم بعد میں اوڑھیں گے، پہلے ہم ماں بیٹے کو کلمہ پڑھاؤ اور اپنے دین میں داخل کر دو۔ حضرات پتہ یہ چلا کبھی ہمارا اخلاق اتنا بلند تھا کہ ہمارا اخلاق دیکھ کر غیر قوم کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جایا کرتے تھے، وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے اے لوگوں، آپ مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں تو اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنا تہذیب بہتر کرو، اپنا تمدن اچھا کرو اور اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرو۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے نہیں سجاتے ہیں، ہمیں عبادات کا جذبہ نہیں ہے، ہمیں عبادات کا شوق نہیں ہے۔ شوق عبادت اپنے اندر پیدا کرو، جب تمہارے اندر شوق عبادت پیدا ہو جائے گی تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ ماہ